نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ آپ حضرات سے ہر ہفتے مختصر وقت کے لیے مختلف آداب پر کچھ مذاکرہ ہوتا ہے۔ چونکہ ابھی سال کا آغاز ہوا ہے اور نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے، تو اس سلسلے میں جو گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، اس میں بھی حصول علم کے مقصد سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی کہ بھئی علم کے حصول کے لیے آپ نے داخلہ لیا ہے۔ کسی نے قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے لیے، کسی نے قاعدہ پڑھنے کے لیے، کسی نے قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے داخلہ لیا، کچھ طلبہ نے اسکول پڑھنے کے لیے داخلہ لیا۔ تو مقصد حصول علم ہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پر گزشتہ نشست میں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ مختصر ہم علم کے آداب بیان کریں گے کہ جیسے ہر چیز کے آداب ہوا کرتے ہیں، انسان کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک عمل جب شروع کرتا ہے تو اس کے کچھ اصول، ضوابط اور قوانین ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی مقصد ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ حضرات تو علوم نبوت، قرآن کریم کے علوم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں، یا بعض طلبہ چاہے عصری علوم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے ہیں، تو علم حاصل کرنے کے اپنے آداب اور تقاضے ہیں، اور جو طالب علم آداب کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے، ادب، آداب، اصول و ضوابط کی رعایت رکھتا ہے، وہ طالب علم کامیاب ہو کر جاتا ہے۔ اور جو ادارے کے اصول و ضوابط، قوانین پر پابندی نہیں کرتا، علم کے آداب کی رعایت نہیں رکھتا، وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ہے نیت کی تصحیح۔ چند باتیں عرض کروں گا، اسے یاد رکھ لیں۔ تصحیح ہے نیت کا صحیح ہونا، کہ میں نے اگر داخلہ لیا ہے تو میرا مقصد کیا ہے، میں اپنی نیت کو درست کر لوں، نیت کی اصلاح کر لوں۔ اگر میری نیت کیا ہے، میری نیت دنیاوی مقصد کا حصول ہے، آئندہ چل کر میں پیسے زیادہ سے زیادہ کما لوں، تو یہ تو دنیا کی نیت ہوئی، اس پر اجر و ثواب تو نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس داخلے سے، حصول علم سے مقصد اور نیت یہ کر لوں کہ میں یہ علم حاصل کروں گا تاکہ میں اپنے رب کے احکامات کو پہچان لوں، اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں، قرآن کریم سیکھ لوں، اس علم کی روشنی کو آگے بھی پھیلاؤں، تو یہ نیت، تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ علم تو آپ حاصل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نیت کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو سب اپنی نیتوں کی تصحیح کر لے، اور نیت کی تصحیح کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ دل میں یہ ارادہ کر لے کہ اس علم سے کے حصول سے مقصد دنیا کا حصول نہیں ہے، اللہ پاک کی رضا مقصد ہے، اللہ پاک کی رضا مجھے مقصود اور مطلوب ہے۔ یہ نیت کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، یہ نیت اور ارادہ آج سے کر لے، تو یہ کہلائے گی نیت کی تصحیح، اور یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، میں جو علم حاصل کر رہا ہوں تو ادب آداب کے ساتھ حاصل کروں گا۔ جس استاذ سے میں علم حاصل کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اسکول پڑھ رہا ہوں، مدرسہ پڑھ رہا ہوں، تو ادب ضروری ہے۔ ادب کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ بے ادب طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھ لے میری۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔
چاہے بے ادبی ظاہری طور پر ہو چاہے قلبی ہو. بعض مرتبہ ظاہری طور پہ تو بڑے باادب بننے کی کوشش کرتے ہیں طلبہ، لیکن خدا نخواستہ دل سے اگر ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے دل میں، استاذوں کے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں، استاد سے متعلق غلط سوچ ہے، تو یہ بھی بے ادبی کی بدترین قسم ہے. تو بے ادب طالب علم کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی بھی میدان میں، نہ عصری علوم کے میدان میں نہ دینی علوم کے میدان میں. یہ لکھ کر لے لیں یہاں پر. تو با ادب ہونا ضروری ہے. جس استاد سے، جن اساتذہ سے آپ پڑھ رہے ہیں، ان کا مکمل ادب اور احترام، ان کی موجودگی میں بھی، ان کی غیر موجودگی میں بھی، تب جا کر علم آئے گا. اور اسی طریقے سے استاذ کے علاوہ جن کتابوں سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی بچہ قاعدہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اسکول کی کتابیں پڑھ رہا ہے، کوئی دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا بھی ادب اور احترام ہے. اگر ہم ان آلات علم کا، ان کتابوں کا ادب نہیں کریں گے تب بھی علم نہیں آئے گا. خدا نخواستہ قرآن کریم میں بے ادبی سے رکھ رہا ہوں، کتاب جو ہے میں بے ادبی سے رکھ رہا ہوں، زمین پہ رکھ رہا ہوں، ادب کا معاملہ نہیں ہے. تو ادب جتنا کم ہوگا علم اتنا کم آئے گا. جتنا کتابوں کا، قرآن کریم کا، کتب کا، اسی طریقے سے آلات علم دیگر چیزیں، آپ کا بیگ ہے، آپ کی ڈیسک ہے، قلم ہے، دوسرے آلات علم ہے، ان کا ادب احترام بھی ضروری ہے. جتنا ادب جس میں زیادہ ہوگا اللہ پاک اتنا علم سے نوازیں گے، اور جتنا علم کم ہوگا تو یاد رکھیں علم نہیں آئے گا. تو دوسری چیز میں نے عرض کی وہ ہے ادب، آداب. پھر اس میں استاذ کا بھی ادب، کتاب کا بھی ادب، قرآن کریم کا ادب تو فرض ہے. آلات علم، بیگ ہے، قلم ہے، اسکیل ہے، ہر چیز کا ادب. اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی تمیز کے ساتھ پیش آنا، ادب کے ساتھ، تمیز سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا. ایک طالب علم کے شایان شان یہ چیز ہے. بدتمیزی سے بات کرنا، نامناسب انداز میں بات کرنا، یہ باہر گلی کوچوں میں پھرنے والے لڑکوں کا کام تو ہو سکتا ہے، طالب علم کا انداز نہیں ہو سکتا. طالب علم کا اپنا ایک انداز ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری چیز وہ ہے محنت. جتنا طالب علم محنتی ہوگا، محنت کرے گا، اتنا وہ اپنے میدان میں کامیابی حاصل کرے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو مجاہدہ محنت یہ تو ہر میدان میں شرط ہے. دنیا میں بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی ایک انسان کاروبار کام کرتا ہے، کوئی دکان کھولتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوں گے جو تجارت سے، کام سے، ملازمت سے وابستہ ہوں گے. جو انسان اپنی دکان کے ساتھ بھی جتنا مخلص ہو، جتنا زیادہ وقت دیتا ہے، وہ اس میدان میں کامیاب ہوتا ہے. اور جس نے دکان کھولی لیکن اپنی مرضی سے جا رہا ہے، کبھی کھولی کبھی نہیں کھولی، وہ اس میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب ایک دنیاوی میدان بھی محنت چاہتا ہے، آپ تو ایک دینی علوم حاصل کرنے آئے ہیں، اس کے لیے تو بطریق اولیٰ محنت ضروری ہے. بغیر محنت کے کوئی کام نہیں ہوتا. کہ طالب علم کہے میں صبح اپنی مرضی سے آؤں گا، کبھی چھٹی کروں گا، کبھی آؤں گا، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن جو ایک چیز کو جب آپ نے ایک شعبے میں داخلہ لیا ہے، اب اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لے کہ اب میرا مقصد ہے میں قرآن کریم ناظرہ پڑھ کے رہوں گا، میں حافظ بن کر رہوں گا، میں عالم بن کر رہوں گا، میں عصری علوم حاصل کر کے رہوں گا. جتنا طالب علم محنت کرے گا اتنا اللہ پاک اس کو علم سے نوازیں گے. تو محنت کے بغیر نہیں آتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے آخری چیز وہ ہے اعمال والی زندگی. جو طالب علمی کی زندگی میں تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، یاد رکھے وہ مرتے دم تک ایسا رہے گا. جو طالب علمی میں جیسا بن جائے نا، آپ طالب علمی میں بھی، آپ حضرات ابتدائی طلبہ ہیں، ابھی سے آپ نمازوں کی پابندی شروع کریں، ابھی سے آپ کچھ مختصر ذکر اذکار تلاوت کی پابندی شروع کریں. اعمال والی زندگی اختیار کر لے. جھوٹ بولنے سے پرہیز، بد نظری سے پرہیز، بات سمجھ میں، گالم گلوچ سے پرہیز، نماز وقت پر پڑھنا، جماعت سے پڑھنا. آپ دیکھیں گے آپ کے علم میں برکت آئے گی.
آپ کے علوم میں برکت آئے گی. آپ دونوں بات نہیں کریں بلو کپڑے والے, دونوں کر رہے ہیں کب سے, پہلے بھی میں نے اشارہ کیا آپ دونوں کو, اس کے باوجود آپ دونوں بات کر رہے ہیں. بیان خراب نہیں کریں. ان کو ذرا قاری صاحبان دیکھ لیں, مستقل بات کر رہے ہیں. ڈارک بلو کپڑے, لائٹ بلو کپڑے. اب بیان کو سارا متاثر کر دیا ان دونوں طلبہ نے. وہ جتنی اعمال والی زندگی ہوگی, اعمال کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے, اتنا یاد رکھیں علم میں نور پیدا ہوگا, اتنا علم حاصل ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی طالب علم نمازوں کا پابند نہیں ہے, اعمال کا پابند نہیں ہے, نماز جماعت سے نہیں ہے, تو یاد رکھیں پھر اس علم کے حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جماعت کی نماز کی پابندی کرنی ہے. اگر کوئی بچے اس میں ایسے ہیں کہ جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, وہ بھی ابھی سے عادت ڈالیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اسے نماز پر لگا دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے نماز کا حکم دو. 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر پٹائی لگائی جائے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز فرض عبادت ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اور ایک دم تو عادت نہیں پڑے گی, ابھی سے عادت ڈالنی ہوگی. اور اکثر طلبہ ماشاءاللہ بڑے ہیں جن پر نمازیں فرض ہیں. تو ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. تو چند باتیں آپ حضرات سے عرض ہوئی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تصحیح نیت. ہم اپنی نیت کو سال کے شروع سے ہی کیا کر لیں؟ درست کر لیں, اس کی اصلاح کر لیں کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, اس سے مقصد اللہ پاک راضی ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم حاصل کروں گا, اس پر عمل کروں گا. دوسری چیز ادب آداب کے ساتھ علم حاصل کروں گا. یہ جو باتیں کرنا ہے نا جیسے اب طلبہ, یہ بے ادبی ہے. یہ اس مجلس کی بے ادبی ہے, اساتذہ کی بے ادبی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بھئی طالب علم میں ادب نہیں ہے. اب ماحول چل رہا ہے, آپ کے سامنے بیان چل رہا ہے, آپ سب متوجہ ہے, لیکن کوئی اگر اپنی بات چیت شروع کر دے تو کیا بے ادبی میں شامل نہیں ہوگا؟ یہ بھی بے ادبی ہے. تو ادب آداب کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے. کلاس میں استاذ پڑھا رہے ہیں, پورا توجہ سے سبق سننا ہے, مکمل توجہ سے. اور تیسری چیز, خوب محنت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, ہمت کے ساتھ پڑھنا ہے. ورنہ ہمارے سامنے مثالیں کم نہیں ہیں. آپ صرف مسجد سے باہر نکلیں, آپ کے جتنے طلبہ, آپ کے جتنے لڑکے ہیں, بچے ہیں, کوئی گاڑی کے نیچے مکینک کا کام کر رہا ہے, کوئی مستری کا کام کر رہا ہے, کوئی باڈیوں کا کام کر رہا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے, آپ گھر جاتے ہوئے دیکھ لیں. آپ کو اللہ پاک نے صاف ستھرا ماحول دیا, مسجد کا ماحول دیا, مدرسے کا ماحول دیا, اساتذہ دیے, والدین آپ کا خیال رکھ رہے, آپ کو پیسے دے رہے, وقت پہ کھانا مل رہا ہے, لباس مل رہا ہے. ماں باپ نے آپ سے کام کا تقاضا نہیں کیا کہ بھئی آپ بھی جاؤ کما کے لاؤ. وہ بھی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا. وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں نا, جیب خرچی صبح آتے ہوئے آپ لیتے ہیں, سب کو ملتی ہے. اور کیا چاہیے آپ؟ اس کے باوجود بھی اگر سبق نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیں پھر وہی ہوگا جو آپ حضرات روزانہ باہر دیکھتے ہیں. تو کون کون محنت کرے گا؟ کون کون ادب آداب کے ساتھ پڑھے گا؟ کون کون نمازوں کے عمل کی پابندی کرے گا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.